ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجنا سندنا حبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه علماء ملته أولياء أمته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب بڑے محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. شان وکھرا آمینہ دے لال دا شان وکھرا آمینہ دے لال دا. پڑھ لو سارے پڑھ لو. شان وکھرا آمینہ دے لال دا نہیں کوئی سونا سونے دے نال دا نہیں کوئی سونا سونے دے نال دا. شان وکھرا آمینہ دے لال دا اور رہن گے صدا تیرے کاسے برے رہن گے تیرے صدا کاسے برے. تو کریا کر ذکر نبی لجپال دا تو کریا کر ذکر نبی لجپال دا. شان وکھرا آمینہ دے لال دا شان وکھرا آمینہ دے لال دا نہیں
کوئی سونا سونے دے نال دا، نہیں کوئی سونا، پڑھ لو یار سارے پڑھ دا، نہیں کوئی سونا سونے دے، اور جگمگاون گے تیرے نصیباں دے چراغ، اور جگمگاون گے تیرے نصیباں دے چراغ، تو روی سونے دے دیوے بالدا، تو روی سونے دے دیوے بالدا، تو روی سونے دے دیوے بالدا، شان وکھرا آمینہ دے لال دا، نہیں کوئی سونا سونے دے نال دا۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم والی بے کساں، غم و سارے دو جہاں، والی کائنات محبوب کائنات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبتوں کے ساتھ گلدستہ درود و سلام آپ کی آل، اہل بیت طہار، امہات المومنین، صحابہ کرام، ائمہ اعظام کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ مداح و سرائی کے گجرے نشاور کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اللہ بزرگ و برتر تعالیٰ جل شانہ کا فضل کرم، مالی کا احسان کہ اللہ کریم نے ہمیں زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے وقت کے ساتھ خانہ خدا میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کا جو ہمارا جمعۃ المبارک کا موضوع ہے وہ بڑا دلکش، بڑا خوبصورت اور بڑا حسین موضوع ہے کہ آج اس سونے آقا کا ذکر کرنا ہے، اس سونے آقا کے حسن کا ذکر کرنا ہے جس کے حسن کی خیرات پوری کائنات میں تقسیم ہوئی ہے۔ وہ سونا نبی کہ جس کا حسن بے مثل و بے مثال، جو خود بھی بے مثل و بے مثال، تمام نبی، تمام رسل حسن والے، کمالوں والے، عزتوں والے، عظمتوں والے، شانوں والے، بلندیوں والے، لیکن جو اللہ جل شانہ نے تیرے اور میرے لجپال نبی کو عزتیں عطا فرمائی، جو عظمتیں عطا فرمائی، جو کمال دیے، وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز ہی بے مثل و بے مثال ہے۔ حضور کا عمل بے مثل و مثال، حضور کا علم بے مثل و مثال، حضور کا تقویٰ بے مثل و مثال، حضور کا زہد بے مثل و مثال، حضور کی عبادت بے مثل و مثال، حضور کی سخاوت بے مثل و مثال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا بے مثل و مثال،
حضور کے کان مبارک بے مثل و مثال، حضور کی پیشانی مبارک بے مثل و مثال، آنکھیں مبارک بے مثل و مثال، حضور کی ناک مبارک بے مثل و بے مثال، لبہائے مبارک بے مثل و بے مثال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم نشرہ کا سینہ بے مثل و بے مثال، ید اللہ والے ہاتھ بے مثل و بے مثال، مذاق والی آنکھیں بے مثل و بے مثال، حضور کا چلنا بے مثل و مثال، حضور کا اٹھنا بے مثل و مثال، حضور کا بیٹھنا بے مثل، حضور کا پکڑنا بے مثل، واللہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ بڑے بڑے حسن والے آئے، بڑی بڑی بلندیوں والے آئے، بڑی بڑی رفعتوں والے آئے، لیکن جو کمال اور جو جمال حضور لے کر آئے وہ کوئی بھی نہیں لے کر آیا۔ بڑے بڑے نبی معجزے لے کر آئے، لیکن میرا اور تیرا لجپال نبی معجزہ بن کر آیا، کمال بن کر آیا، جمال بن کر آیا، بے مثل و بے مثال بن کر آیا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو چہرہ ہے، وہ چہرہ مبارک کیسا ہے؟ حضور امام الانبیاء، محبوب کبریا۔ اچھا، حضور اللہ کے محبوب ہیں، حضور کس کے محبوب ہیں؟ ذرا بولو یار تھوڑا ساتھ، حضور کس کے محبوب ہیں؟ ہم چاہتے ہیں ہمارا محبوب سونا لگے، سانو ساڈا محبوب سونا لگے، میرا محبوب جنجدہ ہوئے انجدہ کوئی اور نہ ہوئے، میرے محبوب ورگا کوئی محبوب نہ ہوئے، یہ ہم چاہتے ہیں۔ اور جو اللہ کا محبوب ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، بڑے بڑے عظمتوں والے نبی آئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے خلیل، خلد کا تاج، اپنی دوستی کا تاج اللہ کریم نے حضرت ابراہیم کے سر پر رکھا۔ اولو العزم نبی، ابو الانبیاء، جد الانبیاء، حضرت ابراہیم اللہ کے برگزیدہ نبی، اولو العزم نبی، اب آگ میں کودتے ہیں، یار میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، آگ میں کودتے ہیں، یار راضی ہو جائے، اب کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، یار راضی ہو جائے، وطن کو شہر کو چھوڑتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، یار راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ لخت جگر نور نظر اپنے پیارے شفیق، اپنے لاڈلے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھتے ہیں، یار راضی ہو جائے۔ زندگی میں جو کچھ بھی کیا یار کے لیے کیا، یار راضی ہو جائے۔ لیکن ادھر معاملہ کچھ اور ہے، برعکس ہے۔ یہ حبیب ہیں اور وہ خلیل ہیں۔ خلیل کی یہ چاہت ہے کہ ہر وقت خدا کو راضی کروں، لیکن حبیب کا مقام اور ہے، خدا چاہتا ہے کہ میں اپنے حبیب کو راضی کروں۔ فرق الحبیبی والخلیلی، حبیب اور خلیل میں فرق یہ ہے، خلیل وہ ہے جو ہر وقت چاہتا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور حبیب وہ ہے کہ رب چاہتا ہے کہ میرا حبیب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا، اور جو محبت کی اقسام ہیں، محبت کی اقسام، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی کو محبوب بناتا ہے، کیوں بناتا ہے؟ بندہ کہتا ہے یار سونا بڑا لگتا ہے، خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے میں نے اس سے محبت کرنی شروع کر دی۔ ہائے، کائنات میں جو کچھ بھی بنا، عرش و کرسی، یہ فرش، یہ عرش، زمین و زمان، یہ لوح و قلم، یہ حوران جنت، غلمان رضوان، یہ برگ و شجر، باغ و ثمر، تاج و قمر، سب کچھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن سے بنا، حسن سے۔ اور اللہ کریم اپنے محبوب کے حسن کا ذکر فرماتا ہے، فرمایا محبوبہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، محبوبہ مجھے تیرے چہرے کی قسم، والضحیٰ،
محبوبہ مجھے تیرے چہرے نور فضا کی قسم ہے، تیرے چہرے کی قسم۔ آئے محبوب ورگا کوئی سونا، محبوب ورگا کوئی سونا۔ اللہ فرماتا محبوبہ مجھے تیرے چہرے کی قسم اور تیری زلفوں کی قسم جب یہ تیرے چہرے پہ پھیل جاتی ہیں، ہائے ہائے ہائے، تیرے چہرے پہ، جس کو سمجھ آئیے وہ بول ذرا سبحان اللہ۔ محبوبہ مجھے تیری زلفوں کی قسم، ہائے جو تیرے چہرے پہ پھیل جاتی ہیں۔ اس چہرے کی قسمیں رب فرما رہا ہے، رب اس چہرے کی قسم، اس چہرے کی چمک دمک جھلک کا اندازہ کیا ہوگا؟ وہ چہرہ کیسا چہرہ ہوگا کہ جس چہرے کی قسمیں رب کائنات فرما رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ سحری کا وقت، مفہوماً عرض کر رہا ہوں، سحری کا وقت ہے اور میں کپڑا سی رہی تھی اور سوئی گر گئی، سوئی گر گئی، اب سوئی نہیں مل رہی تھی، اندھیرا تھا، میں سوئی ڈھونڈ رہی تھی، سوئی نہیں مل رہی تھی۔ پھر کیا ہوا، میرا دلبر، میرا جانی، میرا ڈھولن، میرا ماہی میرے حجرے میں آیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور کے چہرے کی اتنی چمک تھی کہ میرا حجرہ روشن ہو جاتا ہے۔ ہائے میرا چہرہ، حضور کے چہرے کے اندر اتنی چمک تھی کہ میرا حجرہ جو ہے وہ، سوئی بڑی باریک ہوتی ہے سوئی، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی میرا حجرہ ایسا چمکا، ایسا میرے حجرے کے اندر نور آ گیا، ایسا روشن ہوا کہ میری کھوئی ہوئی سوئی بھی مجھے مل گئی۔ کھوئی ہوئی سوئی مجھے، حضور جب مسکراتے تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جب ظاہر ہوتے تھے، بندہ کوئی مسکراتا ہے، تبسم کرتا ہے، تو جب لبہائے مبارک سے دندان مبارک ظاہر ہوتے تھے تو ان کی چمک سے سیاہی رات کے اندر دیواریں چمکنا شروع ہو جاتی تھیں، سیاہی رات کے اندر دیواریں چمکنا شروع ہو جاتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 5364 حضور کی حدیثیں روایت کرنے والی ہستی، یعنی سب سے زیادہ میرے اور تیرے لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو روایت کرنے والے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں حضور سے سونی کوئی شے ہے ہی نہیں ہے۔ یا جنہوں سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ۔ میرے آقا کے حسن کا ذکر ہے، میرے آقا کے حسن کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ تو حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آپ نے انسان نہیں فرمایا کہ کوئی انسان جو ہے، کوئی بندہ حضور سے سونا نہیں ہے۔ لوگ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو آپ مدینے سے باہر ہی آپ لوگوں کو جمع کرتے، پوچھتے اور میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ جو کہتے نہیں دیکھا، کہتے بیٹھ جاؤ، فرماتے بیٹھ دو، بیٹھ جاؤ۔ پھر وہ لوگوں کو بٹھاتے، وہ جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بٹھا کر پھر حسن مصطفیٰ کا بیان فرماتے سنو، جب تمہیں پتہ ہوگا نا ہمارا ماہی، ہمارا آقا سونا کتنا ہے، تو پھر جب تم روزے پہ جاؤ گے تمہارا ذوق اور بھی بالا ہو جائے گا۔ ہمارا آقا سونا کتنا ہے، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں حضور سے سونی کوئی شے ہے ہی نہیں، حضور سے سونی کوئی شے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند جگمگا رہا تھا، توجہ ادھر رکھیں، 14ویں کا چاند جگمگا رہا ہے اور میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے سرخ رنگ کا دھاری دار جو ہے وہ، کچھ راوی بیان کرتے ہیں جبہ، کچھ بیان کرتے ہیں کہ چادر، کچھ بیان کرتے ہیں کرتا پہنا ہوا ہے، اور حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند ہے۔ صحابی
فرماتے کہ ایک نظر 14ویں کے چاند پہ ڈالتا ہوں، ایک مدینے کے چاند پہ ڈالتا ہوں۔ ایک نظر 14ویں کے چاند پہ، ایک مدینے کے چاند پہ۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا، جو مدینے کا چاند ہے وہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا میرے آقا کے چہرے کو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ارے چاند کے چہرے پہ تو داغ ہے، میرے مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ اور واللہ جو دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ میرے نبی کو اللہ نے وہ حسن دیا، وہ حسن دیا، جو دیکھتا تھا نا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور ہجرت کر کے مکے سے مدینے کی طرف جا رہے ہیں، ام معبد کا خیمہ آیا۔ حضور نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ اس خیمے میں جا کے پوچھو بھوک لگی ہوئی کوئی چیز کھانے کے لیے ہو تو بتائیں ہمیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے خیمہ میں، حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا اماں بیٹھی ہوئی ہے، کہا کچھ چیز ہے، ہم ہجرت کر کے آ رہے ہیں۔ تو ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ گھر کے اندر تو کوئی ایسی، ہم تو خود مہمان نواز ہیں لیکن گھر کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ بکری جو ہے یہ ایک بکری ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، عاجز ہے، چل نہیں سکتی، بیمار ہے، تو اس وجہ سے یہ میرا شوہر ابو معبد اس کو اپنے ساتھ ریوٹ میں نہیں لے کے گیا، بڑے دنوں سے بیمار ہے بیچاری۔ بیٹھو آپ صاحب، اسے بیٹھ جاؤ، بڑے دنوں سے، ذرا بول سبحان اللہ، بڑے دنوں سے بیمار ہے اس لیے ساتھ نہیں لے کے جاتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مفہوماً اور اختصاراً عرض کر رہا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ادھر لے کر آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا دودھ ہم دھو لیں؟ فرمایا یہ دودھ تو دے نہیں سکتی، یہ تو ہے بیمار۔ حضور نے فرمایا اگر ہم اس کا دودھ نکال لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ والے ہاتھ اس کے تھنوں پر لگائے، اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری پر ہاتھ پھیرا، فرمایا برتن لے کر آؤ۔ برتن دیا، پاؤ آدھا کلو دودھ نکلتا ہے، لیکن راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ برتن دودھ سے بھر گیا۔ حضور نے فرمایا میں معبد دوسرا برتن لے کر آؤ، وہ دوسرا بھی بھر گیا، تیسرا برتن بھی، چوتھا بھی۔ ام معبد کے جتنے بھی برتن تھے دودھ والے سارے دودھ سے بھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، چلے گئے۔ بعد میں ام معبد کا شوہر ابو معبد جب آیا رات کو تو خوشبو آئی، کہا کون آیا تھا اور یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ ام معبد کہنے لگی مجھے نہیں پتا وہ کون تھے لیکن سونے بڑے تھے، جانتی نہیں ہوں وہ کون تھے، سونے بڑے تھے، وہ خوبصورت بڑے تھے، حسین بڑے تھے۔ بس جب انہوں نے اس بکری پر ہاتھ پھیرا، میں نہیں جانتی کہاں سے اتنا دودھ آ گیا۔ وہ ابو معبد بڑا حیران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے وہ ہے کیسے تھے، مجھے بھی بتاؤ نا، وہ کڈا سونا سی، کڈا سونا سی ہو۔ اللہ اکبر، کہتی میں کیسے بتاؤں؟ پھر وہ پورا نقشہ کھینچتی ہے، پورا ماتی بال اس طرح کے تھے، ان کی آنکھیں جو تھی موٹی موٹی تھی اور ایسے لال ڈورے تھے ان کی آنکھوں کے اندر، اور ان کی پیشانی ایسے چمک رہی تھی، اور ان کے دندانے مبارک ایسے تھے، اور ان کا چہرہ سفید تھا، سرخی مائل۔ اور کہتی ہیں پھر فرمایا وسیم قسیم قسیم وسیم، فرمایا کہ ان کو وسیم، ان کو جب کوئی بندہ دیکھتا تھا نا دل کرتا تھا دیکھتا ہی جائے، دل کرتا تھا دیکھتا ہی جائے۔ قسیم، ان کو جس طرف سے بھی کوئی دیکھتا تھا وہ سونا ہی لگتا تھا، جہاں سے بھی کوئی دیکھتا تھا وہ سونا ہی لگتا تھا۔ اتنا سونا نبی، اللہ جل شانہ، خدا کی قسم، بڑے بڑے کافر جو تھے، بڑے بڑے کافروں کے سردار پتھر دل، جب میرے اور تیرے لجپال نبی کو دیکھ لیتے تھے نا، ہائے کی اجاز نظر وچ تیری تے جڑا آوے او وک جاوے، کی اجاز نظر وچ تیری تے جڑا آوے او وک جاوے، پیشانی تے چمک نورانی دو نینا کجل سہاوے، پیشانی تے چمک نورانی تے دو نینا کجل سہاوے، خلق تیرے نے مولی دنیا تے کوئی ورلا ہی جان چھڑاوے، آزم ایڈا سونا نبی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ ویکھن نو ویکھن نو ساڈے ورگا، آج ملا تو کہتا ہے حضور ہمارے جیسے ہیں، حضور کی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں،
سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں جبریل سدرہ کے ماہی جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، کتب سماویہ کے حافظ، تمام انبیاء کے صحافی حضرت جبریل امین استاذ الملائکہ حضور کی بارگاہ میں آئے نا، تو حضور نے فرمایا جبریلہ کوئی میرے ورگا ویکھیا ہی؟ وہ مرض کر رہا ہوں وہ میرے ورگا بھی ویکھیا ہے۔ اب جبریل نے تو سارے نبیوں کو دیکھا، آدم کی تخلیق کو دیکھا جبریل نے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو دیکھا، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کو دیکھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو دیکھا، عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا، یعقوب کو دیکھا، یونس کو دیکھا، 1,24,000 نبیوں کے صحافی جبریل نے تو سب کو دیکھا۔ حضور نے فرمایا کوئی میرے ورگا؟ وَقَبَّلْتُ الْمَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، جبریل کی عرض کر دینے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سب کو دیکھا، تمام نبیوں کو دیکھا، رسول کو دیکھا، زمین کے تمام مشارق اور مغارب کو دیکھا، کچھ ساڈے ورگا ویکھیا؟ یا رسول اللہ آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بنایا، وہی رب ہے یک نے تجھ کو یک بنایا، وہ واحد خدا نے تجھے واحد ہی بنایا ہے، آپ جیسا سونا ہے ہی کوئی نہیں۔ آج جبریل جو ہے جبریل وہ کہتے ہیں حضور جیسا کوئی نہیں، حضور ورگا کوئی نہیں۔ آج کا ملا 1400 سال بعد اٹھ کے کہتا ہے حضور میرے جیسے، حضور کی بھی 2 آنکھ ہماری بھی 2 آنکھیں، حضور کی بھی 2 کان ہماری بھی 2 کان، حضور کی 1 ناک ہماری بھی، حضور بھی چلتے تھے ہم بھی چلتے ہیں، حضور بھی کھاتے تھے، لو وہ جبریل کہتے ہیں حضور آپ جیسا کوئی نہیں، تو کہتے ہیں حضور ہمارے جیسا، او ویکھن نوں او ساڈے ورگے پر کدو اسی اس مل دے، ویکھن نوں او ساڈے ورگے پر اسی کدو اس مل دے، پتھر لال دے پا نہیں وکدے تے پھل کنڈیاں نال نہیں تل دے، اوے جیڑے راز حضور تے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھل دے، اوے آزم سونا عرشاں تے پھردا تے اسی گلیاں دے وچ رل دے۔ وہ آقا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو بڑے بڑے پتھر دل جب دیکھتے تھے وہ بھی کلمہ پڑھ کے ان پر ایمان لے آتے تھے۔ ایڈا سونا نبی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لے کر آئے، ابھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ ابو جہل نے سمجھایا ہوا تھا اکرمہ اس نبی محمد عربی کے پاس نہیں جانا، ان کو دیکھنا بھی نہیں، کیوں؟ جڑا انہوں نے ویکھدا ہے انہاں ہی ہو جاندا ہے۔ ایک مرتبہ اکرمہ نظر آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوماً عرض کر رہا ہوں، اکرمہ نہر کے کنارے ندی کے کنارے ہیں، حضور نے جب دیکھا نا، حضور نے فرمایا اکرمہ ایڈا سونا چہرہ جہنم چ نہیں جانا چاہیے تھا۔ اکرمہ اب اکرمہ کیونکہ ابو جہل نے سمجھایا ہوا تھا کہ اس نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی نہیں جانا، اب بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، جان چھڑا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں نا تو یہ جو پتھر، وہ سامنے پتھر ہے، وہ اٹھ کر وہ وہاں سے تیرتا ہوا وہ آپ کے پاس آئے، آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ حضور نے اشارہ کیا، اس پتھر کو اشارہ کیا، وہ پتھر چلتا ہوا تیرتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور کا کلمہ پڑھا۔ حضور نے فرمایا اکرمہ تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے، کہا اب یا رسول اللہ یہ واپس بھی جائے، حضور نے حکم دیا، وہ پتھر واپس چلا گیا۔ وہ پتھر تو واپس چلا گیا لیکن اکرمہ کے پتھر دل کو وہ نرم کر کے چلا گیا۔ اکرمہ نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور حضور کے غلام بن گئے۔ حضور پتھر دل جو تھے، پتھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے پتھر وہ بھی حضور کے عشق میں مچلنا شروع ہو جاتے تھے۔ حضور کو سونا ہی ایسا اللہ نے بنایا ہے، شکل اور صورت ہی ایسی اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی آپ کیا عرض کرتے ہیں دربار مصطفی میں؟ آپ عرض کرتے ہیں میں کو جی تے میرا دل بر سونا تے میں کی کر اس نو بھاواں ہو ہو
گن پلے ات میں کیوں کر یار باواں سونا میرے وڑے بڑدا نہیں ات میں لکھ لکھ ترلے پاواں ہو حسرت ہمیشہ ریسی باہو کدھر روندی نا مر جاواں ہو جڑا حضور نو ویکھ لیندہ سی نا اس کا دل چاہتا تھا ہر وقت حضور کو دیکھوں. اور پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جو تھا نا وہ تو نمایاں نہیں تھا. حضور کا حسن جو تھا 70,000 پردے اللہ نے حضور کے حسن پر 70,000 پردے اللہ نے ڈالے ہوئے تھے. 70,000. اگر حضور صلی اللہ وہ پردہ ہمارے جیسے پردے نہیں, وہ ایک پردے کی چوڑائی اور موٹائی 7 آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے, اور 70,000 پردے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کے چہرہ انور پر ڈالے ہوئے ہیں. اگر وہ ایک پردہ بھی اٹھ جاتا نا تو کوئی حضور کو دیکھ ہی نہ سکتا. حضرت یوسف نبی علیہ السلام وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا جز ہیں. وہ کیا ہے؟ جز ہیں. جز سمندر نہ سمندر, اس میں سے 2 قطرے یا 1 قطرہ نکال دیا جائے تو وہ جز ہے, اور وہ سمندر کیا ہے؟ وہ کل ہے. وہ جو سمندر کیا ہے؟ سمندر کیا ہے؟ کل. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا عالم یہ ہے, جب زلیخا عاشق ہو جاتی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو شہزادیاں تانے دیتی ہیں, اور زلیخا ایک بردہ کے اوپر, غلام کے اوپر جو ہے وہ عاشق ہو گئی, ایک بشر کے اوپر عاشق ہو گئی. تو حضرت زلیخا نے سب کو بلایا نا, ان کی دعوت کی, دسترخوان لگا دیے, شاندار ان کی دعوت کی, اور ان کے ہاتھوں میں پھل پکڑا دیے, لیمو پکڑا دیے, اور کہا ان کو کاٹنا ہے. ادھر سے یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کی حضرت باہر آئیں, ذرا چہرے سے نقاب کو اٹھائیں. اب وہ شہزادیاں باہر منتظر ہیں یوسف کو دیکھنے کے لیے, ہاتھوں میں وہ لیمن دے دیے, اور جیسے ہی یوسف نبی علیہ السلام باہر آتے نا, ایسے نقاب اٹھاتے ہیں. وہ شہزادیاں جب دیکھتی ہیں تو دیکھتی رہ جاتی ہیں, وہ حسن یوسف میں گم ہو جاتی ہیں, گم, مست و بے خود ہو جاتی ہیں, ہوش و حواس کھو جاتے ہیں ان کے. وہ ایسے گم ہوتی ہیں یوسف کو دیکھنے میں, ایک انگلی, دوسری انگلی, تیسری انگلی, چوتھی انگلی, ان کا ہاتھ کٹ جاتا ہے, لیکن ان شہزادیوں کو خبر تک نہیں ہوتی, جان بوجھ کے نہیں کاٹتی. وہ مست و بے خود ہو کے ہوش و حواس کھو ڈالتی ہیں. جب یوسف کو دیکھتی ہیں تو دیکھتی رہتی ہیں. ادھر سے وہ چھری چل رہی ہے, ادھر حسن یوسف کے جلووں میں گم ہیں, انگلیاں کاٹ ڈالی. میرے مسلک کے امام اشاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وقطعنا ایدیہن, انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا, وہ کہنے لگی واللہ اللہ کی قسم, اور زلیخا اے کوئی بشر نہیں, تو تا کہنی سے بشر ہے, انسان ہے, اے کوئی انسان نہیں. ان ھذا الا ملک کریم, سانو تے کوئی اللہ دا کریم فرشتہ لگدا ہے, اے بشر نہیں ہو سکتا. اتنا خوبصورت, ایڈا سونا, ایڈا سونا, اے کوئی انسان نہیں ہو سکتا. ان ھذا الا ملک کریم, اے تو کوئی اللہ دا کریم فرشتہ لگدا ہے. اللہ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہ زنانیاں تھی, زنانیاں کمزور ہوتی ہیں, زنانیاں ناتوا ہوتی ہیں, عقل کم ہوتی ہے. وہ زنانیاں تھی, اور جب حسن یوسف کے جلووں میں گم ہوئی نا تو مستو بے خود ہو کے انہوں نے انگلیاں کاٹی. ادھر عرب کے پہلوان ہیں, پہلوان جنگجو مرد ہیں, جو حضور کے نام پر اپنا سر دینے کے لیے قربان کر رہے ہیں. اور ادھر جب قحط پڑ گیا, حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم آئی, قحط پڑ گیا,
اللہ کے نبی نے عرض کی مولا اب کیا کریں؟ فرمایا یوسف چہرے سے نقاب اٹھا دے، مصر کے بازار میں بیٹھ جاؤ، جو بھی بھوکے پیاسے آتے ہیں اعلان کر دو مجھے آ کے دیکھ لو، بھوک بھی مٹ جائے گی، پیاس بھی مٹ جائے گی۔ 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنعانی، 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنعانی، تے جنہ محمد عربی ڈٹھیا اور رجے دو میں جہانی، جنہ محمد عربی کو دیکھا۔ اللہ اکبر، وقت کی قلت ہے۔ حضور جیسا سونا، بس تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں، حضور جیسا سونا، حضور جیسا سونا یہ 100% بات ہے، اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ حضور جیسا سونا۔ حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ داڑھی مبارکہ، حضور کے چہرے پہ داڑھی تھی نا۔ حضور جیسا سونا، ہم کہتے ہیں حضور جیسا سونا کوئی نہیں، وہ سونا جس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے چہرہ مبارک پر داڑھی ہے۔ اور فرمایا میرے امتیوں جو مجھے سونا کہتے ہو تم بھی اپنے چہروں پہ داڑیاں رکھو، یہودیوں جیسی مجوسیوں جیسی شکل کو نہ بناؤ۔ حضور نے فرمایا اب میری میٹھی سنت ہے، سنت واجبہ، حضور نے فرمایا اس کو سجانا، چہرے پہ زینت کرنا، سجانا، یہ حضور سے محبت کی نشانی ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں حضور جیسا سونا کوئی نہیں، اور پھر ہم شکل حضور جیسی کیوں نہیں بناتے؟ جڑا سونا ہے اندے ورگا چہرہ بنانا چاہیے نا۔ حضور جیسے جو سونے ہیں چہرہ ان جیسا ہی ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ہم حضور کے عاشق ہیں، وہ نعوذ باللہ من ذالک، اب تو حضرت نقیب اور خطیب اور ایسے نعت خان آ گئے ہیں نیو ماڈل کے۔ وہ ایک نقیب کو میں محفل میں تھا پرسوں، وہ نقیب کہہ رہا ہے جی کس کس نے جانا ہے در زہرا پر، چلو در زہرا پر چلو، چلو جنت کا ٹکٹ لے لو در زہرا پر جا کر۔ اللہ اکبر، اور چہرے پہ داڑھی نہیں، اس نقیب کے چہرے پہ داڑھی نہیں، کہہ رہے زہرا کے در پہ چلو، زہرا کے در پہ، زہرا کی چوکٹ پر تم جاؤ گے، تمہیں لے کے چلتا ہوں۔ ارے زہرا کی چوکٹ پر، اے پائلٹ، اے زہرا کی چوکٹ پہ لے جانے والے، جب تم زہرا کی چوکٹ پر جاؤ گے، اگر زہرا نے کہہ دیا اوے تیرا تو چہرہ ہی میرے بابا جیسا نہیں، تو پھر کیا جواب دو گی؟ اور تیرا چہرہ ہی میرے بابا جیسا نہیں، دشمنوں والا چہرہ ہے، تو کہتا ہے کہ میرے در پر آ جاؤ۔ اللہ اکبر، یار حضور جیسا چہرہ، اور ایسے نقیب اور لوگ ان کو ویلیو دیتے ہیں، ان کو یار کہو کم از کم یار حضور جیسا چہرہ تو بناؤ، حضور جیسا چہرہ تو بناؤ۔ دیکھیں حضور کے صحابہ کسی کی داڑھی ایک مٹھی سے کم ہے یا کٹی ہوئی ہو، کلین شیو ہو، اہل بیت طہار، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ہم ماننے والے ہیں، حضرت علی کے چہرے پہ پوری داڑھی تھی، حضرت امام حسن مجتبیٰ کے چہرے پہ حضرت پوری داڑھی، حضرت امام حسین کے چہرے پہ پوری داڑھی، امام زین العابدین کے چہرے پہ پوری داڑھی، حضرت امام باقر کے چہرے پہ پوری داڑھی، حضرت امام جعفر صادق کے چہرے پہ پوری داڑھی، حضرت امام موسیٰ کاظم کے چہرے پہ پوری داڑھی، حضرت امام علی رضا کے چہرے پہ پوری داڑھی، حضرت امام نقی کے چہرے پہ پوری داڑھی، حضرت امام تقی کے چہرے پہ پوری داڑھی، حضرت امام حسن عسکری کے چہرے پہ پوری داڑھی، تمام ائمہ کے چہرے پہ پوری داڑھی، اور آخری امام آخری زمان حضرت امام مہدی کے چہرے پہ پوری داڑھی ہوگی۔ ارے تو زہرا کے کیسا بچوں کا نوکر ہے؟ تو کیسا زہرا کے بچوں کا نوکر ہے؟ تو کیسے اہل بیت کا متوالا ہے؟ وہ زہرا کے وہ بیٹوں نے کہہ دیا ارے چل تیرا تو چہرہ ہی حضور ہمارے نانا کے جو ہے وہ دشمنوں جیسا، پھر کہاں جائے گا؟ تو حضور کی نعتیں پڑھتا ہے، حضور کی مدح سرائی کرتا ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ دل دکھتا ہے کاری صاحب، دل دکھتا ہے، دل سڑ جاندہ ہے ایسے لوگوں نے ویکھ کے، اور پھر اسی انہوں نے پھلاں دی ہار پانے ہیں، داڑھی منڈے چھتر مار کے انہوں نے سٹیجاں تو تارو۔ ساڑی اہل سنت و جماعت تسی جاگ جاؤ، جاگ جاؤ۔ ایسے نقیب، ایسے نعت خان جڑے داڑھی منڈے نے، اگر بینچ تے اگر ساڑی سٹیجاں تے آن چھتر مارو انہوں نے، پھلاں دی ہار نہ پاؤ، چھتراں دی ہار پا کے انہوں نے تھلے تارو۔ انہوں نے عقل آوے کہ یار ہی سرکار دا کھانے ہیں اور سرکار دے دشمنوں میں جیسا ہی چہرہ بنانے ہیں۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، اور دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا، اور پہلے اپنی شکل تا صحیح بنا۔ محبوب علیہ السلام دے عاشقن جیسی تو کہنے حسان بن ثابت نے یہ کر دیا، وہ فرماتے ہیں واہ حسن من کلم ترا قد عینی واجمل من کلم تلی دین نساء قد خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ وہ حسان بن ثابت جو فرما گئے حضور جیسا سونا کوئی نہیں، حضور کے نعت خان، وہ حسان جو حضور کے عظیم ثنا خان ہیں،
کیا حضرت ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی؟ ماسٹر صاحب دسیں، بتائیں۔ 1,24,000 پیغمبر، ہمارے 12 امام، ان کے چہروں پہ داڑھی، تو کتھوں دی؟ تو آ گئی جھوٹ، تیرے چہرے تے داڑھی نہیں، تو سرکار دا ذکر کرنا ہے، اور سب تو پہلے داڑھی تے رکھ لے۔ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ اور گردن اتر جائے، گردن۔ وہ سکھ تھا نا، ایک سکھ، حضرت سکھوں کو دیکھا داڑھیاں رکھی ہوتی سکھوں نے، اور کسی نے کہا حضرت 5 لاکھ روپیہ دینا میں تو انہوں داڑھی کٹا دے۔ سکھ نو کیا کنے 5 لاکھ لے لے، صوفی صاحب 5 لاکھ لے لے داڑھی کٹا دے۔ سکھ نو کیا، سکھ نو وہ کہنے لگا تو مینوں اپنی ساری زندگی دا مال دے دے، ساری جائیداد دے دے، پھر بھی میں داڑھی دا ایک وال نہیں کٹاں گا۔ او میں گرو نانک اپنے بابا نو کی منہ دکھاواں گا کہ میں سکھ نہ بے شرم تے بغیرت ہو گیا ہاں؟ میں اپنے بابا گرو نانک نو کی منہ دکھاواں گا؟ انہیں پوچھ لیا، اوے تو مینوں منن والا سیں تو تو میرے چہرے دے مطابق اپنی داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ او سکھ، حضرت سکھ، او گرو نانک دے قول دا، حکم دا اتنا پابند ہے، او چہرے تو داڑھی نہیں کٹاندا۔ اوے تو سنی مسلمان، تو نقیب بنے، تو نعت خوان بنے، لعنت ہے تیرے اتے، تو سرکار دی داڑھی مڑوانا ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا؟ اب ان لوگوں کو 20، 2,000، 3,000، 5,000 جو لوگ سننے والے ہیں وہ اس کے قائل ہوں گے؟ ان کو تو وہ تصویر بننی چاہیے، جو اس کو دیکھے وہ بھی چہرے پہ داڑھی سجا لے۔ اور انہوں نقیب نو میں کہا، میں کہ یار میرا سینہ سڑ گیا ہے، میں آگ لگ گئی تینوں ویکھ کے، تو کہنے زہرا دے در تے چلیے۔ اور زہرا دے بچیاں نے تے اس دین نو بچان واسطے علی اصغر دی قربانی دیتی، اس دین نو بچان واسطے امام قاسم دی قربانی دیتی۔ تو اس دین نو اے اسلام دی نشانی ہے، اے اسلام دی عمارت ہے، عمارت، اے ستون ہے اسلام دا ستون۔ تو حضور دی سنت نو پیسے دے کے گندی نالی دے اندر بہا کے کی ثابت کرنا ہے؟ کہنا میں سرکار دا عاشق ہاں۔ اور ساڑھے پولے پالے سنی لکھاں روپیہ دے کے انہوں نے بلاندے، واہ جی فلانا نعت خان آ رہے ہیں، انٹرنیشنل نعت خان، انٹرنیشنل نقیب، وہ بولتا ہے تو مزہ آ جاندہ ہے، اور لعنت ہے اس کے بولن دے اتے۔ اور اللہ دے بندے پہلے شکل تا بنا، اپنی شکل بنا پہلے مصطفیٰ کریم دے دیوانے عمل کا، کہ تینوں کوئی دوروں ویکھے نا اور کہے او جا رہے سرکار دا ملنگ ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے، تیری تصویر ایسی ہو پتہ چلے یہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، تیرے کردار، تیری گفتار کی عکاسی کرے، تیری زبان جو ہے وہ تیرا قول جو ہے وہ اس چیز کی عکاسی کرے۔ حضرت میں ایسے نعت خانہ جاننا وا نہ پیسے کٹھے کیتے، فجر دی نماز دے نہیں پتا، ہوٹل جا کے پیسے گن رہے نے، گالیاں دیندے نے، اور نعوذ باللہ من ذالک سیوٹاں پی رہے اندر۔ میں ایسے خود نعت خان ویکھے، محفل چوں نکلے، اج دی محفل چل رات نو پینٹ شرٹ پائی، نکر شرٹ پائی، سگٹاں پی رہے ہیں، کڑیاں نو چھیڑ رہے ہیں، ایسے نعت خانوں میں خود جاننا وا۔ میں سب دی گل نہیں کر رہا، لیکن دیکھو فتویٰ ظاہر تے لگتا ہے۔ کوئی بندہ کہے جی میرے ٹھڈ چ داڑھی ہے، تسی کی سمجھتے ہو؟ میرے ٹھڈ چ داڑھی تے حضور نہیں ٹھڈ چ داڑھی رکھ سکتے سی؟ حضور دے باقی صحابہ اپنے سینے چ داڑھی نہیں رکھ سکتے سی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا داڑھیاں رکھو، یہودیوں جیسی مجوسیوں جیسی شکل نہ بناؤ، یہ سنت واجبہ ہے۔ جب تو قبر میں جائے گا نا، قبر میں جب تو جائے گا قبر میں، تو سرکار کہیں گے فرشتے چھڑ دو، تھی ویکھدے نا چہرہ ویکھو میرے ورگا ہے، اندہ چہرہ ویکھو میرے ورگا ہے، تو جانتے نہیں انہوں؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں مداح اہل دبر رضا۔ نوٹاں دی خاطر ہر ایک دے کول چلے جاندے، اے چودھری صاحب ماشاءاللہ جی، چودھری صاحب نے 10 عمرے دے ٹکٹ دیتے، وہ بھی چودھری صاحب ہی اسی چٹے پٹے کے، وہ بھی داڑھی منڈے مچھے منڈے، وہ پتہ نہیں کہاں سے سود کا پیسہ لے کے آ گئے، اور نقیب کو پتہ ہے یہاں سے 10,000 ملنا ہے، چلو بھی چودھری صاحب کی تعریفوں کے ہمارے استاد صاحب بزرگ دورہ حدیث کے فرماندے کرتے تھے کہ یار سب تو جھوٹا بندہ نقیب ہوتا ہے، نقیب انہیں تعریف کرنی ہے، کوئی شرابی بھی آ جائے، ججدہ مرضی آ جائے، نمبردار دی بھی تعریف کرو، کیونکہ تو ہم بھی تعریفہ کرنی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں مداح اہل دبر رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، اور میرا دین پارہ نہ نہیں، حضرت میرا دین روٹی دا ٹکڑا نہیں ہے گا، روٹی دے ٹکڑے واسطے میں لوکاں دی نکھٹو نکمے نکارا لوکاں دی تعریفاں کرا، میں اپنے کریم دا گدا ہاں، میرے آقا جیسا ہے ہی کوئی نہیں، سب نے بولنا ہے ہمارے آقا جیسا، ہمارے آقا جیسا، اور میرے سینے نو ٹھنڈ پہ جائے گی، ہمارے میلاد کا پیغام اور مقصد حل ہو جائے گا۔ تسی آج کھڑے ہو کے کہنا ہے یار گردن اتر دی تے اتر جائے، سرکار دی داڑھی نہیں اترے گی، کھڑے ہو کے
جڑا سرکار دا عاشق ہے کھڑا ہو کے ارادہ کرے، بس کھڑا ہو کے دسے سرکار دی داڑھی، چہرے سے داڑھی، گردن اتر جائے گی، گردن اتر جائے گی، گردن اتر جائے گی، لیکن چہرے سے داڑھی، چہرے سے داڑھی۔ کوئی نقیب ہے، نعت خان ہے، ان کو کہو بھائی بیٹھ جائیں، ان کو کہو بھائی پہلے چہرہ مصطفیٰ کریم بنا، قرآن کریم جیسا بنا، پھر آنا ہمارے پاس، اور پہلے چہرہ بنا کے آ حضور جیسا، پھر ساڑھے کو لائیں، نہیں تو تینوں تو چھتر پہن کے قسم خدا دی انہوں 2-4 بڑی چھتر پھیرو گے نا، چھتر پلیٹ کرو گے نا ان دی، وہ خود سمجھو 30-40 سال تو سرکار دے نام دا کھا رہے ہیں، سرکار دے نام دا کھادی جانے نے، جائیداداں بنائی جاندے نے، اور چہرے تے داڑھی نہیں سجائی، نمازاں دا پتہ نہیں، چہرے تے داڑھی سرکار جیسے نہیں۔ تو کروں مدح اہل دوبر رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں۔ اب فتنہ پرور لوگ اس طرح کے وہ فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ کریم جو ہے ہمیں ایسے نقیبوں سے، ایسے نعت خانوں سے اللہ تعالیٰ، اہل سنت و جماعت مسئلہ کو میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، یار ایسے بھروپیوں سے بچو، یہ اسلام کے ڈاکو اور چور ہیں، ان لوگوں سے بچو۔ آپ ایک یہاں کے موزن سے نعت سن لو، یہ قاری صاحب سے آپ نکابت کرا لو، یاد ان کو نہیں آتی قرآن کے، یاد یہاں کے موزن سے نعت سن لو۔ حضور کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے، نیت دیکھی جاتی ہے۔ آپ کہتے نہیں جو بڑا میک اپ کروا کے آتا ہے، پراڈو کے آتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، یار یہ نہ دیکھو، اگرچہ وہ جگی میں بھی رہتا ہے، اگرچہ وہ اس کے کپڑوں پر پابند لگے ہوتے ہیں، غریب ہے، لیکن یہ دیکھو یہ سرکار کا عاشق ہے۔ ان میں نعت میں نقیب نے کہا میں یار میرا سینہ ٹھر جائے گا اگر تو آج داڑھی رکھ لے گا، اور منو میں کتے بیٹھا ہوا انہیں داڑھی رکھن کی نیت کر لی، میں کہا یار میرا سینہ ٹھر گیا، میرا سینہ سڑتا سی جب تو کہہ رہے تھے وما علینا الا البلاغ۔